إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال تعالى في كلامه المجيد يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته معزز و محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ و جماعت اور اسلامک رشتے کی مائیں اور بہنیں، سب سے پہلے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی جو سارے کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے،
اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بنی و انسان کو اس دار فانی میں مبعوث کیا، وہ ذات جو تنے تنہا ہے، جن کی ذات میں کوئی دوسرا شریک اور ساجی نہیں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ ان تمام کے تمام انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہزار کروڑوں کروڑ درود و سلام نازل ہو، خصوصاً اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حضرات، میں نے خطبہ مسنونہ اور سورہ قاف کی ایک رکوع تلاوت کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا حصہ اور اسی طرح سے ایک لمبی حدیث کا ایک حصہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اسی آیت اور حدیث رسول کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ اولاد کی تربیت پر گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حضرات، ہر انسان اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا، اس کو بہت بڑی دولت سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جہاں اولاد سے نوازا ہے وہاں یہ ایک آزمائش بھی ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے تو صحیح سے ان کی تربیت کرنا، ان کو تعلیم دینا، ان کو دیکھ ریکھ کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق عمل کرانا، یہ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے یوں ہی چھوڑ دیا، لڑکا آپ کا بگڑ گیا، آپ کی اولادیں اگر بگڑ جاتی ہیں تو یہی قیامت کے دن وبال جان بن جائے گی۔ یہی اولادیں ہمارے لیے کیا ہو جائے گی؟ وبال جان بن جائے گی۔ اس لیے اولاد کی تربیت بہت ہی ضروری ہے۔ ایک آدمی سوچتا ہے بلکہ فکر کرتا ہے کہ جب ہمارے پاس اولادیں ہیں ہم ان کے لیے گھر کا انتظام کر دیں، ان کے لیے رہنے سہنے کا انتظام کر دیں، ان کے لیے کھانے کپڑے کا انتظام کر دیں۔ اس چیز کے لیے ہر آدمی فکر کرتا ہے، لیکن ایک بات کے لیے فکر نہیں کرتا ہے کہ قیامت کے دن ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ رب کے سامنے اسے کھڑا ہونا ہے، اسے سوال و جواب ہونا ہے۔ اس دن کی تیاری کے لیے ہم اپنے اولاد کو تیار نہیں کرتے ہیں۔ ایک دن مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، وہاں بھی سوال و جواب ہونا ہے، تو اس چیز کے لیے ہم اپنے اولاد کے لیے فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے اس بات کی کہ اولاد سے جس کو نوازا ہے چاہیے کہ اس کی فکر کرے، اس کی آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرے اور اس اولاد کے لیے جتنا بھی ممکن ہو سکے صحیح بنانے کی فکر کرے اور آخرت کی تیاری میں اس کا آخرت کی تیاری میں جو ہے لگائے، اپنے بچوں کو صحیح رہنمائی کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو پڑھ لیجئے۔ یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال کے وقت قریب آ گیا، انہوں نے کہا اذ حضر یعقوب الموت، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ موت کے قریب پہنچ گیا، انہوں نے اپنے بیٹوں سے بلا کر کے کہا ما تعبد اذ قال لبنی، اپنے بیٹوں سے کہا ما تعبدون من بعدی، میرے انتقال کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ اولادوں نے کیا کہا؟ نعبد الہک و الہ آبائک، ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے اور تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے تھے اس رب کی عبادت کریں گے۔ یہ یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں کو نصیحت کر رہے ہوتے ہیں، اور آج ہم اور آپ کبھی بولے ہیں بیٹا میرے انتقال کے بعد شرک نہیں کرنا، بیٹا میرے انتقال کے بعد
نماز چھوڑ نہیں دینا، بیٹا میرے انتقال کے بعد بگڑ مت جانا، غلط راستے پر مت چل جانا، گمراہی کے راستے پر نہ جانا، کبھی نصیحت کیے ہیں نہیں کیے ہیں؟ میرے بھائیوں یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے نیک بیوی کا انتخاب، یاد رکھ لینا بہت اہم رول ہے، نیک بیوی کا انتخاب کرنا سب سے پہلے اولاد کی تربیت کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تنکح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ نیک عورت سے شادی کرو، فرمایا اس کے حسب نسب کو دیکھ کر کے، مال کو دیکھ کر کے، خوبصورتی کو دیکھ کر کے اور دین کو دیکھ کر کے، دیندار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاظفر بذات الدین۔ تین چیز تو ہم دیکھتے ہیں، مال دیکھتے ہیں، حسب خاندان دیکھتے ہیں، خوبصورتی دیکھتے ہیں، لیکن دین والی کو نہیں دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیندار عورت سے شادی کرو، فاظفر بذات الدین، یہی تمہارے لیے کامیابی ہے۔ تربت یدک، اگر آپ نے دین والی کو ترجیح نہیں دیا ہے تو یاد رکھ لینا یہی چیز قیامت کے دن تمہارے لیے خسارے کا سبب بن جائے گی۔ اس لیے ماں کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں میرے بھائیوں۔ اور اس لیے یاد رکھ لینا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیک بہو کا سلیکشن کیا، نیک بہو کا انتخاب کیا اپنے بیٹے کے لیے۔ یاد رکھ لینا اس بات کو، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ حضرت عمر اور اس کے غلام اسلم یہ دونوں مدینہ کی گلیوں میں گشت کر رہے تھے۔ ایک گھر سے آواز آتی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کیا کہتی ہے کہ نہیں، کیا تجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان یاد نہیں ہے؟ منع کیے ہیں، کہا اتنے بجے رات کون دیکھنے والا ہے، کہاں عمر، اور اتنے بجے رات کون سننے والا ہے، ملا دو۔ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو سن لیا اور سننے کے بعد اپنے غلام سے کہا ذرا اس گھر میں نشان لگا دو اور یاد رکھ لینا جب صبح ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اس گھر میں پتہ کرو کون رہتے ہیں، اور ان دونوں باپ اور بیٹی کے قصہ کو سنا اور سننے کے بعد اپنے بیٹے کے لیے خطبہ بھیجا، نکاح کا پیغام بھیجا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی شادی اس دیندار لڑکی سے کرا دی۔ جانتے ہیں اس کا کتنا بڑا اثر ہوا؟ انہی کے خاندان سے چل کر کے آگے چل کر کے ایک عظیم شخصیت پیدا ہوا، ایک عظیم شخصیت، اس شخصیت کا نام عمر بن عبد العزیز ہے، جو آج پوری دنیا جس کو عمر بن عبد العزیز کے نام سے جانتی ہے۔ میرے بھائیوں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ نیک بیوی کا بڑا اہم رول ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں۔ جی ہاں، اور یہی نہیں بلکہ ایک بات اور بھی میں اشارہ کرتے چلوں کہ اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا کرے، اس کی تمنا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جب ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے مجامعت کے لیے، ہم بستری کے لیے، جب اپنے بیوی کے پاس جائے تو دعا پڑھ لیا کرے، اللہم بسم اللہ اللہم
जन्निबना शैताना व जन्निब शैताना मा रज़क़तना, शुरू अल्लाह के नाम से, और अल्लाह मैं पनाह चाहता हूँ शैतान से और इससे जो पैदा होने वाले हैं उनसे मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इसलिए हर इंसान को इस दुआ का जरूरी तौर पर एहतमाम करना चाहिए। जी हाँ, लेकिन आज जल्दबाजी में भूल जाते हैं, दुआ का एहतमाम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से शैतान बीच में आता है और मियाँ बीवी जो आपस में कुछ करते हैं शैतान उसमें खेलने लगता है। इसलिए मेरे भाइयों, दुआ का एहतमाम करना, और यही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला से नेक औलाद की तमन्ना करना, नेक औलाद के लिए दुआ करना। हजरत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत यहया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नवाजा था, और हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला के सामने हाथ उठा करके दुआ की थी। अल्लाह ने कुरान में कहा हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहू इज़ क़ाला, अल्लाह ताला ने कहा कुरान में कि जब उन्होंने दुआ की और कहा अल्लाह मुझे ज़ुर्रियतन तय्यबतन, नेक ज़ुर्रियत अता करना, नेक औलाद अता करना, अल्लाह तबारक व तआला ने उसे नेक औलाद से नवाजा। और अल्लाह ताला ने इस दुआ के जरिए से, अब जानते हैं किसको दिया, हजरत यहया अलैहिस्सलाम को दिया। हजरत अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह ताला ने इस दुआ के जरिए से हजरत यहया अलैहिस्सलाम को अता किया, नबी बना करके। कहा नबी हमने तुमको दिया, इनको किताब दिया, और जो पहले किताबों की तस्दीक करेगा। इसलिए याद रख लेना, हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से नेक औलाद की दुआ करना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, अल्लाह मुझे सालेह औलाद देना, नेक औलाद देना। अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया। जानते हैं क्या दिया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन हलीम, अल्लाह ने दुआ कबूल कर लिया और नेक सालेह और बुर्दबार लड़के की बशारत दी। जानते हैं कौन पैदा हुए, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। मेरे भाइयों, और यही नहीं, मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा को आप उठा करके देख लीजिए। अल्लाह ने कुरान में कहा, अल्लाह ने कहा इज़ क़ालत इम्राअतु इमराना रब्बि इन्नी नज़रतु लका मा फी बतनी मुहर्ररा, जब इमरान की बीवी हन्ना बिनते फाकूद ने क्या की, अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह मेरे पेट में जो बच्चा है अल्लाह तेरी नजर करूंगी, तेरे लिए मैं वक्फ कर दूंगी, तेरी इबादत के लिए मैं फ्री कर दूंगी, अल्लाह मुझे ऐसी औलाद अता फरमा, और तू सुनने वाला है और तू जानने वाला है। जानते हैं क्या दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुआ के जरिए से हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को दिया। लेकिन मरियम एक लड़की जात है, वो मस्जिद में आ नहीं सकती है, कुछ खास अय्याम में मस्जिद की सफाई सुथराई नहीं कर सकती है खास अय्याम में। तो जानते हैं मरियम के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इसी दुआ के जरिए से किसको दिया, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए को दिया। जी हाँ, ये दुआ का नतीजा है, ये दुआ का असर है मेरे भाइयों। इसीलिए कहता हूँ, जब अपनी बीवी के पास जाओ मुजामियात करो और नेक औलाद की तमन्ना करो, और साथ साथ में दुआ भी पढ़ लिया करो, इंशाअल्लाह ये औलादें नेक पैदा होंगी। मेरे भाइयों, इतना जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चा पैदा हो गया, बच्चा पैदा हो गया, याद रख लीजिएगा, अल्लाह के नबी की हदीस है, बच्चा फितरत पर पैदा होता है, फितरत दीन पर, इस्लाम पर पैदा होता है। किसी भी घराने का बच्चा हो वो इस्लाम पर पैदा होता है। लेकिन अब उसके वालिदैन की जिम्मेदारी है, या तो बच्चे को यहूदी बना दे, या तो उसको नसरानी बना दे, या तो उसको मजूसी बना दे, ये वालिदैन की जिम्मेदारी होती है। अल्लाह के नबी की हदीस है, मा मिन मौलूदिन यूलदु अलल फितरा फअबाहु युहफ्फिदानिही औ युमस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही। बच्चा फितरत दीन पर पैदा होता है, अब उसके वालिदैन या तो उसे यहूदी बना देंगे, या तो उसे
مجوسی بنا دیں گے یا تو اسے نصرانی بنا دیں گے. اچھی تربیت کریں گے, اسلام پر قائم رہے گا. تربیت نہیں کریں گے, دوسرے قوم دوسرے مذہب کا فالو کریں گے, دوسرے مذہب کو اپنائیں گے اور مرتد ہو جائیں گے. اسی لیے والدین کی یہ ذمہ داری ہے. اور سب سے پہلے مسئلہ یاد رکھ لیجئے گا, جب بچہ پیدا ہو جائے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے گا. 7ویں دن میں عقیقہ کیا جائے. اگر لڑکا ہے تو 2 جانور, لڑکی ہے تو 1 جانور اللہ کے راہ میں قربان کیا جائے, اور اس کے بعد سر کے بال نکالے جائیں, اور پھر اس کے بعد ان کے لیے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے. اچھا نام ان کے لیے رکھا جائے. یاد رکھ لینا, نام اچھے رکھے جائیں گے, اس لیے کہ نام کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے. یہ عقیدہ ہے کہ نام کا اثر بچے کے اوپر پڑتا ہے, اس لیے اچھے نام کا انتخاب کیا جائے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں نیو نام چاہیے, ہمیں ماڈرن نام چاہیے, ہمیں شارٹ کٹ نام چاہیے, مجھے 3 حرف والا نام چاہیے, مجھے پاکستانی نام چاہیے, اور نہ جانے کون سے نام کا سلیکٹ کرتے ہیں یوٹیوب میں دیکھ کر کے اور گوگل میں سرچ کر کے, اور الٹا پلٹا نام رکھ دیتے ہیں, غلط سلط نام رکھ دیتے ہیں, اور خراب سے خراب نام رکھ دیتے ہیں, معنی نہیں معلوم ہوتا ان کا. اس لیے میرے بھائیوں, نام اگر اپنے بچوں کا رکھیں گے صحیح نام رکھیں گے, معنی والا نام رکھیں گے, جس کا معنی اچھا نکلتا ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, یاد رکھ لیجئے گا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا نام ہے؟ کہا جمرہ. میرا نام کیا ہے؟ جمرہ. جمرہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چنگاری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تمہارا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا شہاب, آگ کا شعلہ. شہاب کا معنی آگ کا شعلہ. کہا کہاں سے آئے ہو تم؟ کہا حرارہ سے, حرقہ سے, یعنی آگ کی تپش, وہاں سے ہم آئے ہیں. کہا کس خاندان سے ہو؟ کہا ذات لظا سے, یعنی آگ کی لپیٹ. کہا جاؤ جلدی سے اپنے گھر کا جائزہ لو, تمہارے گھر میں آگ لگ چکی ہوگی, اولادیں جل چکے ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق وہ آدمی گیا, اور جانے کے بعد دیکھا ہمارے گھر پہ آگ لگ چکی ہے, اولادیں جل چکی ہیں. میرے بھائیوں, اسی لیے کہتا ہوں نام اچھے نام کا انتخاب کرو اپنی اولاد کے لیے. اور یہی نہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا عمر میرا بیٹا نافرمان نکل گیا ہے, میری بات نہیں مانتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بلاؤ اسے, بلاؤ اپنے بیٹے کو. بلا کر کے لایا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا بات ہے, کیوں نہیں بات مانتے اپنے باپ کی؟ کہا کیا آپ جانتے ہیں کیا میرے والدین کا مجھ پر کچھ حق ہے یا نہیں؟ کہا ہے. کہا کیا حق ہے؟ کہا حق یہ ہے کہ اس کو صحیح تربیت کرنا, یعنی پڑھانا لکھانا اور اس کا اچھا نام رکھ لینا, یہ بتایا. اور کہا نیک بیوی سے شادی کرنا. کہا دیکھیے میرے ابا جو ہیں یہ ایک حبشی عورت سے شادی کی, جو اس سے پہلے ایک مجوسی کی زوجیت میں تھی. دوسری بات یہ ہے کہ میرا نام انہوں نے جعل رکھ دیا. جعل کا معنی ہوتا ہے گوبر کا کیڑا. جعل کا معنی ہوتا ہے گوبر کا کیڑا, گوبریلا, جو پیچھے سے گوبر کو ڈھکیلتے ہیں اور سوراخ تک لے جاتے ہیں. کہا دیکھیے میرا نام کیا رکھ دیا ہے. کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے باپ کو ڈانٹا, پھٹکارا. کہا یہی تربیت ہے, یہی تربیت ہے, غلط نام رکھا انہوں نے. میرے بھائیوں, اسی لیے کہتا ہوں اچھے نام کا انتخاب کرنا اپنے اولاد کے لیے. ایک اور حق ہے, یہ ماں کا حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو 2 سال تک ان کو دودھ پلایا جائے. 2 سال تک ان کو دودھ پلایا جائے. اللہ نے قرآن میں کہا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ اپنے اولاد کو 2 سال تک دودھ پلایا جائے. یہ بچے کا حق ہے, بچے کا حق ہے یہ دودھ پینا ماں سے, ماں کے سینے سے. لیکن آج کیا ہوتا ہے, 1 مہینہ دودھ پلانے کے بعد
डब्बे का दूध लाते हैं, उसको पिलाने लगते हैं, सेहत का ख्याल रखते हैं, कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं, कहीं मेरे चेहरे ना बिगड़ जाए। मेरे भाइयों याद रख लेना, माँ के दूध में प्रोटीन पाई जाती है। जब बच्चा पैदा होता है ज़हीन होता है, माँ के दूध पीने से ज़हीन बच्चा होता है, इसीलिए उसमें बहुत सारी विटामिन पाई जाती हैं। इसलिए जब अल्लाह ने कुरान में कहा 2 साल तक जरूरी है कि माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए। अलबत्ता अगर कोई बीमारी है वो बात अलग है। माँ अगर बीमार है, कमजोर है, इसी तरह से कोई और मोहलिक बीमारी है तो इन चीजों से परहेज किया जाए, वो अलग बात है। लेकिन कुरान में 2 साल का जिक्र आता है। इसके बाद जब बच्चा बोलने लगे, याद रख लीजिए, जब बच्चा बोलने लगे सबसे पहले उसको अल्लाह और उसके रसूल का नाम सिखाया जाए। सबसे पहले उसको कलेमा सिखाया जाए, सोने और जागने के आदाब और दुआएं सिखलाए जाए, और इसके बाद खाने पीने के आदाब और दुआएं सिखलाए जाए, बैतुल खला में जाने निकलने के आदाब और दुआएं सिखलाए जाए। लेकिन आज क्या होता है, जरा देख लीजिएगा, जब बच्चा बोलने लगता है तो गाली सिखलाते हैं। आप सोच रहे होंगे हम लोग तो गाली सिखाते कहाँ हैं, बच्चा सीखता है। मैं कहना चाहता हूं, अगर 8 साल के बच्चे के सामने, 5 साल के बच्चों के सामने माँ बाप अगर गाली गलौज करेंगे तो वो बच्चा गाली सीखेगा, तस्वीर नहीं सीखेगा। इसलिए बच्चे के सामने 5 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा अगर हो तो उनके सामने कभी गाली गलौज नहीं करना। माँ बाप उनके सामने गाली गलौज करने लगते हैं, झूठ बोलने लगते हैं, झूठ बोलते हैं। अब बताइए, बच्चा सुनेगा तो झूठ तो बोलेगा, वो जानता है कि मेरे माँ बाप जो झूठ बोल रहे थे हम भी झूठ बोलेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, बच्चों के सामने झूठ मत बोलना, बच्चों के सामने गाली गलौज नहीं करना, वरना बच्चे बिगड़ जाएंगे। जो तुम करोगे वही करने लगेगा। अभी कच्चे जहन का है, छोटा बच्चा है, शऊर नहीं है। माँ, इसीलिए कहते हैं ना, माँ का गोद बच्चे का पहला मदरसा है। बच्चों को टीवी के सामने बिठा देते हैं, बच्चों को सीरियल के सामने बिठा देते हैं। अब वो बच्चे टीवी देखेंगे, फिल्में देखेंगे। अब जाहिर सी बात है, वो बच्चे जब फिल्में देखेंगे तो किसी हीरो या हीरोइन का रोल मॉडल अपनाएंगे वो बच्चे। मेरे भाइयों, गौर करने की बात है, इन तमाम चीजों से एहतियात करने की जरूरत है, परहेज करने की जरूरत है। फिर उसके बाद बच्चा जब कुछ बड़ा हो जाए, नमाज की तलकीन की जाए। और याद रख लेना, एक बात याद रख लेना, बच्चों के हक में हमेशा दुआ करना बच्चों के हक में बहुत ही जरूरी है। मेरे भाइयों, बहुत ही जरूरी है। इसलिए कि नबियों का ये सेवा रहा है कि अपने बच्चों के लिए दुआ किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व इब्राहीम रब्बि जअल हाज़ल बलद आमिना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की अल्लाह ताला से, अल्लाह तू इस शहर को अमन वाला शहर बना दे, वजनुबनी व बनैया अन नअबुदल असनाम, और अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को बुतों से बचाना, बुतों की इबादत से बचाना। ये कौन दुआ कर रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बच्चों से कहते हैं, वो वस्सा बिहा इब्राहीम व बनी व याकूब या बनैया इन्नल्लाह हस्तफा लकुमुद्दीन फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। ए मेरे बेटे, मैं वसीयत करता हूं तुझे, मत मरना मगर इस्लाम की हालत में मरना, मुसलमान होकर के मरना, कुफ्र की हालत में ना मरना, मुर्तद होकर के नहीं मरना। ये अंबिया किराम कह रहे हैं। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम को याद कीजिए, लुकमान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वसीयत करते हैं, व इज़ क़ाल लुकमान लिइब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनैया। लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे से वो वसीयत करते हैं, वाज करते हैं, नसीहत करते हैं, या बुनैया, ए मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करना, इन्न शिरका लज़ुल्मुन अज़ीम, इसलिए कि शिरक बहुत बड़ा जुल्म है,
اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں سب کو جن کے پاس اولادیں ہیں اپنے اولاد کے لیے جب بھی دعا کرو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز کا پابند بنا دے، ومن ذریتی، اور میری ذریت کو میری اولاد کو نماز کا پابند بنا دے، ربنا تقبل دعا، اور اے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تو ہماری اس دعا کو قبول فرما لے، ہمارے گھرانہ، ہمارے فیملی، ہماری ذریت سب کو نمازی بنا دے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مروا اولادکم بالصلاۃ، جب آپ کا لڑکا 7 سال کا پہنچ جائے، 7 سال کی عمر کے آپ کی اولادیں ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، نماز پڑھنے کے لیے بولو، اور 10 سال کا اگر ہو جائے اذا بلغ 10 سنین، جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے فضربوہم، تو اس کو مارو، مار کی سزا دے کر کے اس کے مسجد کو لاؤ، مار کی سزا دے کر کے اسے مسجدوں تک لاؤ۔ اس لیے یاد رکھنا اولاد کے لیے دعا کرنا اور نماز اور شریعت کا پابند بنانا، اور یاد رکھ لینا بچوں کے لیے کبھی بد دعا مت کرنا، دعا کرنا بد دعا مت کرنا بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے 3 ایسی چیزیں ہیں، 3 ایسی دعائیں ہیں جو لگ جاتی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلاثہ یستجاب لہن، 3 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ ان میں سے کیا ہے؟ دعوت المسافر، مسافر کی دعا، ایک آدمی سفر میں جا رہا ہے اگر وہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا، اگر مظلوم جس کو ستایا جا رہا ہو، جس کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہو، اگر وہ بد دعا کر دے تو اللہ اس زمین کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، اس لیے وہ بد دعا کر دے تو بد دعا لگ جاتی ہے۔ اور تیسری چیز دعوت الوالد لولدہ، والد کی دعا لڑکے کے حق میں، اپنے بچوں کے لیے دعا کرو اللہ تعالیٰ قبول کر لے گا، بد دعا کرو گے تو بھی اللہ قبول کر لے گا۔ ہم لوگ کیا ہے معمولی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، جب بچہ، ایک بات جان لیجئے کہ جب بچہ 7 سال 8 سال یا اسی طرح سے 6 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اکثر وہ بدمعاشی کرنے لگتا ہے، بدتمیزی کرنے لگتا ہے۔ ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ اکتا کر کے بد دعائیں دینے لگتے ہیں، بد دعائیں دینے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں بد دعا مت کرنا، جب بھی دعا کرنا ان کے حق میں دعائیں خیر کرنا۔ ایک بات یاد رکھ لیجئے، آج پوری دنیا جس کو جانتے ہیں اس شخصیت کا نام ہے قاری عبد الرحمن السدیس، اس کے بارے میں آتا ہے جب 8 یا 10 سال کی عمر کو پہنچے، کہتے ہیں ان کے گھر میں مہمان آیا اور سالن بن کر کے تیار ہو گیا، یہ ترکاری پک چکی تھی۔ اس کے بعد عبد الرحمن السدیس آیا اور اس ترکاری میں مٹی ڈال دیا۔ اب بتائیے ماں کو کیا گزرتا ہوگا، کتنی پریشانی ہوتی ہوگی، سالن تیار کیا اور مٹی لا کر کے ڈال دیا۔ ماں کو تو غصہ آیا، لیکن غصہ آنے کے بعد بچوں کو بد دعا نہیں کی، کیا کہا؟ جا اللہ تجھے کعبہ کا امام بنا دے۔ اور امام حرم قاری عبد الرحمن السدیس جب بھی کسی پروگرام میں جاتے ہیں اور اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ یہ میری ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، اور رونے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ اپنے اولاد کے حق میں ہمیشہ دعائیں کیا کرو، اور خیر کی دعائیں کیا کرو، بھلائی کی دعائیں کیا کرو۔ اس کے بعد ضروری بات یہ ہے کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو دیکھو وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے، کن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، کن بچوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، اس کی تعلیم و تربیت پر دھیان دو۔ اس لیے کہ جب بچہ آتا ہے گھر، ان کو دیکھو، ان کو پرکھو، کیا پڑھا، کیا لکھا اور کیا کیا، ان تمام چیزوں پر نظر رکھنا والدین کی ذمہ داری ہے۔ آخری بات یہ ہے جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے، جب بچہ بڑا ہو جائے تو ان کو چاہیے کہ والدین ان کی شادی کرا دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ ان کو شادی نہیں کرائیں گے تو فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکن فتنہ فی الارض وفساد عریض،
زمین کے اندر فتنہ پھیلے گا اور لمبی چوڑی فساد ہوگا. اس لیے جب وہ وقت آ جائے گا, یعنی بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے گا, اپنے اولاد کو شادی کرا دیا کرو. فتنہ کیا ہوگا؟ فتنہ یہ ہوگا کسی کو لے کر کے بھاگ جائیں گے یا کہیں سے لے کر کے آ جائیں گے. اب ظاہر سی بات ہے ایسا ہوگا, اس کی نسل سے جب بچہ پیدا ہوگا, وہ ظاہر سی بات 8 سال 10 سال 15 سال کے ہوتے ہوتے ان کو خبر پہنچ جائے گی میرے ماں باپ نے ایسا کیا تھا. اب بتائیے اس کا اثر ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں, والدین کی ذمہ داری ہے, والدین کی ذمہ داری ہے جب بچہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائے تو چاہیے کہ ان کو اسلامی طریقے سے سنت کے مطابق جو ہے ان کو شادی کرا دے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں, الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اولاد کی صحیح تربیت و تعلیم پر دھیان دینے کی توفیق عطا فرما. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا جب بھی خاتمہ ہو اسلام پر خاتمہ ہو. الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کا جب بھی خاتمہ ہو توحید پر ایمان پر خاتمہ ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم.